الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ دائمی زندگی کا مالک ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور جلیل قدر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے،
نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے، غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے۔ جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا۔ گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، شہادت دے رہا ہے پتہ پتہ تیری عظمت پر۔ نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی۔ الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے۔ الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، امین دین حق پابند شرع مصطفیٰ کر دے۔ الہی خدمت خلق خدا کی مجھ کو ہمت دے، الہی جذبہ ہمدردی اخوان ملت دے۔ محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی، محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی۔ میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، کرے جو امتیاز حق و باطل وہ نظر دے دے۔ مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں۔ میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میں۔ میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے، بہر صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے۔ ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو،
خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو، خداوندہ مجھے دنیا و عقبہ کی بھلائی دے، قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پہلے سے ہی آپ حضرات یہ جان چکے ہیں کہ رمضان مبارک میں جمعے کے بیانات کا موضوع کیا ہوگا۔ اسی سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت جو سارے قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اس رتبے کی اور اس شان کی اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری۔ اس آیت کریمہ کے 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اگلے جملوں کے اندر اس دعوے کی دلیلیں ہیں، لیکن دلیلوں کا خلاصہ میں آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ صرف 2 باتیں۔ سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، دین کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران میری یہ گزارش ہے کہ ایک ایک جملے پر آپ جب غور فرمائیں گے تو سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور کمالات جو بھی بیان ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ 2 باتیں ہیں۔ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ میں مختصر سے یہ جو 10 جملے ہیں ان کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری بات جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان 2 باتوں کا یہ تذکرہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ الحی وہ زندہ و جاوید ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ساری طاقت کا مالک وہ ہے، اس پر کوئی موت نہیں لا سکتا، وہ اپنی قدرت کے ساتھ زندہ ہے۔ القیوم سارے جہان کو تھامنے والا ہے، یہ بھی دلیل اس بات کی کہ ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، سارے جہان کو کون تھامے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ کا اور نیند کا آ جانا یہ کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ وہ ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے۔ کوئی دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مالک ہوں؟ آسمان بھی اسی نے بنائے، مالک بھی وہی ہے، زمینیں بھی اسی نے بنائی اور مالک بھی وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو خدا کے سامنے اللہ کی مرضی اجازت لیے بغیر سفارش کر سکے کسی کی؟ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک اس کے سامنے لب کشائی کی بولنے کی کسی کو مجال نہیں جب تک وہ اجازت نہ دے؟ آئیں گے یہ باتیں آگے انشاءاللہ تفصیلات میں قرآن کریم کے دوسری آیات کے حوالے سے۔ یہ جتنے بھی آیتیں بیان ہوئیں ان سب میں اللہ کی قدرت کا بیان ہوا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو مخلوق کے روبرو ہو رہا ہے، جو ان کے پیچھے ہو چکا، سب کچھ کو جاننے والا کون ہے؟ میں اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان بھی جب کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں ہماری نگاہ کام کرتی وہاں تو جان لیتے ہیں، جہاں نگاہ کام کرنا چھوڑ دیتی آگے نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے، اور ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں جانتے، کوئی مکھی بیٹھی ہے کہ چینٹی چل رہی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا علم اتنا محدود ہے اور سب کچھ جاننے والا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سب مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، جتنا اللہ کسی کو بھیک دے دیتا ہے اتنا مل جاتا ہے۔ یہ اس کے علم کی طرف اشارہ۔ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کا اقتدار آسمان و زمین پر حاوی ہے، بنائے بھی اسی نے، چلا بھی وہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا یعود حفظہما، اور آسمان و زمین کا سنبھالنا خدا کو تھکا نہیں سکتا۔ ہم 10 کلو چیز اٹھا کر چند گھڑیوں کے بعد تھک جاتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی 1 من 2 من 4 من 10 من اٹھا کر چند گھڑیوں کے بعد وہ تھک جاتا ہے، اور جب نیند آئے گی اونگ آئے گی سب کچھ اس سے گر جائے گا۔ خدا نے سارا جہان سنبھالا ہوا ہے، اس کو اونگ نیند نہیں آتی، اس واسطے یہ گرتا نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ علی عظیم الشان ہے، وہ علی جلیل الشان ہے، وہ عظیم الشان ہے۔ یہ 10 جملوں کے اندر ان 2 مسئلوں کو بیان کیا گیا کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے یہ سورہ، یہ آیہ مبارکہ سارے قرآن کریم کی آیتوں کی سردار ہے۔ اس کے اندر ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سارے اسلام کی بنیاد، ساری دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو دین ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو نمازیں قبول ہیں، وہ نہیں تو مردود ہیں۔ عقیدہ توحید درست ہے تو روزے بھی قبول ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو طواف بھی ٹھیک ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے۔ عقیدہ خراب ہے تو ابو جہل تو ہر وقت وہاں بیٹھا رہتا تھا، کچھ فائدہ ہوا بیت اللہ کا طواف کرنے کا اس کو؟ وہ تو پیدا بھی اس سرزمین میں ہوا تھا، ساری زندگی اس نے وہاں گزاری، ہر وقت خانہ کعبہ میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن بیٹھا رہنا اس کو کچھ مفید نہیں، اس لیے کہ اس کا اندر خراب تھا۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو زکاتیں بھی قبول ہیں، صدقہ و خیرات بھی قبول ہے، نظر و نیاز بھی قبول ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، اعتکاف بھی قبول ہے، طواف بھی قبول ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو قربانی بھی قبول ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو جہاد بھی قبول ہے، ٹھیک نہیں تو سب کچھ مردود ہے۔ ایک غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ ایک آدمی آ کر بڑی بے جگری کے ساتھ معاون بن کر لڑا دشمن کے ساتھ اور مارا گیا۔ کسی مسلمان کی زبان سے یہ نکلا کہ اس کو شہادت مبارک ہو،
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ صرف قومیت کے جذبے سے لڑا تھا، اسلام کی خاطر نہیں، جذبہ قومیت سے لڑا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ شہید نہیں ہے۔ شہادت کے لیے بھی لازمی ہے کہ ایمان بھی ہو، عقیدہ توحید بھی درست ہو۔ جان کا قربان کر دینے کو معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے منقبت بیان فرما رہے تھے، اور یہ فرمایا کہ جو مجاہد ہے اللہ کے ہاں وہ کتنا بلندی پر ہے، کہ جذبہ جہاد بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یاد رکھیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جس جذبے سے انسان لڑے گا، چاہے وہ زندہ واپس آ جائے یا شہید ہو جائے، وہ ہے مجاہد اور وہ ہے شہید۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اوپر کہ اتنی بلندی پر ہوگا، حتیٰ سقطت قلنسوتہ، کہ پیغمبر کی ٹوپی مبارک گر پڑی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پگڑی نہیں تھی، ٹوپی تھی۔ یہ گھر کے اندر کی بات۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کتنا انسان سر کو بلندی پر لے جاتا ہے کہ ٹوپی گر جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد کا مقام بیان کرتے فرمایا وہ اتنا بلندی پر ہوگا، لیکن عقیدہ توحید ٹھیک نہیں تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ مل کر لڑنے والا بھی ہے، وہ شہادت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ میرے دوستو، خدا کرے کہ ہماری باہم ملاقاتیں ہمیشہ رہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، اور آپ کا عقیدہ درست فرمائے۔ کہیں بھی کسی پہلو سے کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد کے سارے پتھر بھی، اس کے در و دیوار بھی میرے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ حضرات بھی گواہیاں دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کہ جو انسان اپنی زبان سے گواہی نہیں دے گا، نہیں بولے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں سے گواہی لے لیں گے۔ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، انسان کی کھال گواہی دے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اگر اس وقت کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ فرماتا ہے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ کے پہریدار اور اللہ کے گواہ اور اللہ کی پولیس، اللہ کے CID ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں کسی کی بات کو چھپا لوں گا، اپنا معاملہ رب کے ساتھ سیدھا رکھے۔ میں اپنے رب کو حاضر ناظر گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھے جتنی استعداد اور صلاحیت بخشی، اس کی بنا پر اس کی کتاب کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ قبول فرما لے، اور اس کے اثرات آپ پر ڈال کر اس پیغام کا مبلغ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے کہ آپ ہر گلی کوچے کے اندر اس پیغام کو سنانے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، دین کے بے شمار شعبے ہیں، لیکن اس کی اساس اور اس کی بنیاد، اس کی جڑ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ سارے اسلام کو عقیدہ توحید کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جس طرح ایک درخت کو جڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک درخت کی شادابی اور اس کی شاخوں کا پھلنا پھولنا اور ان کا تر و تازہ رہنا
اور اس درخت پر اگر پھل یا پھول لگتے ہیں ان کا تر و تازہ رہنا، یہ موقوف ہے اس درخت کی جڑ کی سلامتی پر۔ جڑ سلامت ہے تو درخت بھی سرسبز و شاداب ہے، اور اس کی ساری چیزیں بھی۔ اور اس کی جڑیں خشک ہو گئیں یا کٹ گئیں، خدا قسم کچھ ہی دنوں کے بعد درخت خشک ہو جاتا ہے، نہ اس پر پتے رہتے ہیں نہ اس کی شاخیں سیدھی رہتی ہیں۔ عقیدہ توحید خراب ہو گیا، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کو اسلام کے احکام کے ساتھ یہ تعلق ہے جیسا کہ ایک انسان، اس کی ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ بدن میں ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی ہے، سر میں آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی، تمام اعضاء و جوارح ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ناک سونگھتی ہے۔ یہ سارے ان اعضاء کے کام کرنا موقوف ہے کہ اس کے دل دھڑک رہا ہے، اس کے اندر روح موجود ہے۔ لیکن خدا نخواستہ روح نکل جائے، دل بند ہو جائے تو نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ زبان، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھ، نہ ناک، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ پاؤں۔ وہ ایک لاش ہوتی ہے، ایک میت ہوتی ہے۔ اس کے سارے اعضاء سلامت ہونے کے باوجود بھی وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کو لوگ بالآخر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر انسان کے اندر روح موجود ہے، بعض اوقات اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں پھر بھی زندہ رہتا ہے، اس کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں پھر بھی زندہ رہتا ہے، اس کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جتنے بھی اسلامی احکام اور اعمال ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار اس عقیدہ توحید پر ہے۔ لیکن خدا نخواستہ عقیدہ توحید سلامت ہے، اعمال میں کوئی خرابی ہو گئی، اس بات کو دھیان سے سننا۔ نمازیں باقاعدگی سے نہیں پڑھی، زکوٰۃ باقاعدگی سے نہیں دی، کبھی نہیں دی، حج فرض تھا، غفلت میں پڑا رہا، حج پہ نہیں گیا، روزے کبھی رکھے کبھی نہیں رکھے، ایک بڑی خرابی ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھیں، ان خامیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس لیے سزا تو ہے، لیکن دائمی جہنم نہیں ہے۔ سزا دے کر بالآخر اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن کسی کا عقیدہ خراب ہے تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ اعمال کی خرابی معاف ہو سکتی ہے، عقیدے کی خرابی معاف نہیں ہو سکتی۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مسئلہ سننے کے بعد پھر ڈھیلے ہو جائیں، چلو جی روزہ کبھی رکھیں گے کبھی نہیں رکھیں گے۔ اس کے لیے توبہ بھی شرط ہے۔ خرابیاں جو آ جاتی ہیں اعمال میں، توبہ بھی، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے سے ہی دعا کریں، یا اللہ ہر قسم گناہوں سے بچنے کی تو مدد فرما۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اچھی طرح سے نشین فرما لیں، اعمال کی خرابی عقیدے کی صحت کی بنا پر نظر انداز ہو جائے گی، لیکن عقیدے کی خرابی، پہاڑوں جتنے اعمال بھی کسی کے پاس ہوں، صحیح اعمال ہوں، عقیدہ خراب ہے تو سب کچھ برباد ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میرے لاڈلے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے کہ
کیا تم کو میں نہ بتاؤں ان لوگوں کا حال جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں رائیگاں چلی گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، خدا کے قرآن کی خلاصہ ہے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں میرے دوستو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر جائزہ لیں اپنے عقیدوں کا۔ خود اپنی کسی کمی کے سبب سے یا ماں باپ کی غلط تربیت کے سبب سے یا ماحول کے سبب سے عقیدے میں کہیں خرابی آ چکی ہے، اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، جس عالم کے علم پر اس کی دیانت پر اعتماد ہے، اسے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ جاہل سے مسئلہ نہ پوچھے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ بددیانت سے مسئلہ نہ پوچھے، وہ غلط مسئلہ بتائے گا۔ اب آئیے قرآن کے ایک دو حوالے میں اور پیش کرتا ہوں۔ سورہ انعام یہ کہاں ہے؟ 7ویں اور 8ویں پارے میں۔ میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ جو باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ فلاں سورت کس پارے کے اندر موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، کل میرا رب مجھ سے بھی پوچھے گا کہ تو نے میری کتاب کی طرف ان لوگوں کو متوجہ کیا تھا کہ نہیں۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، خاص طور پر فجر کی نماز میں، انسان کو اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم تو خدا کی کتاب کو دیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ مشکل نہیں پیش آئے گی کہ فلاں سورت کس پارے کے اندر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں BA ہوں، میں MA ہوں، میں PhD ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ فلاں کوئی چیز بھی نہیں۔ میں 2002 سے پہلے اسی مسجد میں رہتے ہوئے ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، میرا مزاج نہیں جڑتا تھا وہاں، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اسکول آپ کے لاہور شہر میں سینٹرل ماڈل اسکول، جس میں 10,000 بچہ اس زمانے میں تھا، 200 استاد۔ اس مسجد، اسکول کی مسجد، وہاں کے پرنسپل نے، ہیڈ ماسٹر نے اس کا ذمہ دار مجھے بنایا، اس کے سارے امور آپ کی نگرانی میں رہیں گے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے عبدالرؤف وہاں قرآن کریم سناتے تھے۔ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو قرآن کریم جب ختم ہونے لگا تو کیونکہ ذمہ دار مجھے بنایا گیا تھا، وہ ختم قرآن کا پروگرام میں نے کرنا تھا۔ میں نام نہیں لیتا، لاہور شہر کے بڑے بڑے فن خان مولوی بلائے گئے، میں نے نہیں بلائے، وہ سرکاری طور پر سیکرٹری تعلیم بھی تھے اور کچھ لوگ بھی۔ انہیں کہا گیا کہ کچھ بیان کریں، انہوں نے قرآن کریم کے فضائل بیان کرنے سے، کسی نے 10 منٹ فضائل بیان کیا، قرآن کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت، کس کو معلوم نہیں قرآن کی فضیلت۔ آخر میں چونکہ انچارج تھا،
میں نے تھوڑا سا بیان کیا، میں صرف وہ حوالہ دیتا ہوں کہ یہ تعلیمیں جو ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. میں نے قرآن حکیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ ایک مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میں شروع میں آیا تو ایک سویپر تھا، بوڑھا، سفید داڑھی اس کی بڑی بڑی، ہم اس کو بابا بھولا کہا کرتے تھے، بڑا ادب والا. میں جب اس طرف سے آتا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو کہتا میاں جی السلام. میں گھر سے اس کو کچھ کھانا بھیج دیتا. 2 دفعہ اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی. میرا دل کرتا ہے کہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اخلاق والا ہے، ادب والا ہے، تو مسلمان ہو جا. اس نے کہا آپ دعا کریں. کرا دیا. تو 3-4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر میں نے کہا، تو پھر کہا کہ آپ میاں جی آپ دعا کریں. میں نے کہا بابا جی آپ دعا کا کہتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ دعائیں بھی کریں گے. اس کو یقین ہو گیا کہ اس سے جان نہیں چھوٹتی. پھر پہلے مجھے کہنے لگا آپ نے سارے مسلمان اپنے مسلمان کر لیے جو مسلمان کرنے چلے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوا. ظاہر بات ہے کہ اس نے جو اعتراض کیا اس کا میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا. پھر کہنے لگا آپ یوحنا کی انجیل کی فلاں باب کی فلاں آیت پڑھیں، لوقا کے انجیل کی فلاں باب کی فلاں آیت پڑھیں. اس نے تمام انجیلوں کے ابواب بھی اور آیتوں کا نمبر بھی. میں تو سر پکڑ کر بیٹھ کے یا اللہ، معاشرے کا ایک ایسا آدمی جو سڑک صاف کرتا ہے، بیت الخلاء صاف کرتا ہے، لیکن اس کو اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ اتنا لگاؤ اور تعلق ہے، اس کو آیتیں بھی یاد ہیں، اس کے نمبر بھی یاد ہیں. دل میں خدا کی قسم بڑا شرمندہ ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری ہی کوتاہیوں کا سبب سے قرآن سے دور ہیں. میں نے تو خیر اس کو جواب دے دیا اور وہ لاجواب ہو گیا، کیونکہ میں نے بائبل کا اس سے پہلے مطالعہ کیا ہوا تھا بہت پہلے، اور اس کے اندر جو نقائص تھے یہ اللہ کی کتاب کے نہیں، بعد میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو گڑبڑ کی ہے وہ میں نے بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی کشتی بھی ہوئی، یہ بھی بات اس میں لکھی ہے. خیر چھوڑیں اس بات کو. میں نے اس کو لاجواب تو کر دیا، لیکن دکھ مجھے بڑا ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی اتنا بھی نہیں جانتے ہیں. وہاں پر جس وقت میں نے بیان کیا قرآن کی، میں نے کہا جی آج ہمارے مسلمان کا یہ عالم ہے، کسی پڑھے لکھے سے قرآن کریم کی کسی صورت کا پوچھیں تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ صورت کس جگہ میں ہے، اس نام کی صورت ہے بھی کہ نہیں. میں نے جب یہ کہا کہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے فلاں، خدا کی قسم جتنے بھی وہاں تعلیم یافتہ بیٹھے تھے نا گردنیں نیچے جھک گئی کہ ہم سے نہ پوچھ لیں. حالانکہ میں نے پوچھنا تو نہیں تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت یہ باور کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. کیوں ایسا ہے میرے دوستو؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم نے غور کیا کہ خدا کی کتاب کے ساتھ اس قدر لا تعلقی کیوں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا خدا کے سامنے ہم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنا میری کتاب کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا؟ ضرور پوچھنا ہے میرے دوست، اس کا جواب دے کر جانا ہوگا، یا آر یا پار. اس لیے قبل اس کے کہ موت کی ہچکی لگے اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا کر لیں میرے دوستو. ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں. اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا کر لیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں. اگر نہیں سیکھا اس سے پہلے تو پڑھانے والے مر نہیں گئے، ختم نہیں ہو گئے، اب بھی پڑھانے والے موجود ہیں. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں قرب و جوار کے، مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ قاری صاحب کی ڈیوٹی، اپنے بیٹا کی ڈیوٹی لگا دوں، وہ قرآن کریم پڑھائیں گے. جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر علماء سے رابطہ کریں، قراء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے. آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا ہو جائے گا. ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے دنیا میں کہ نوکری کریں، دکان کریں، کاروبار کریں اور وہاں سے بہت سارا پیسہ کما کر عیش کی زندگی گزاریں، اور بالآخر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ورثاء
کرائے کے لوگ بلا کر ہم پر قرآن خوانی کرا دیں گے کہ یہ بخشا جائے، بس وہ کرائے کے لوگ قرآن خوانی کر کے وہ جائیں گے، 100 200 روپے ان کے جیب میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر مرنے والے کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ خدا کو یوں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بات چلی تھی کہ سورہ انعام کس پارے میں ہے؟ 7ویں اور 8ویں پارے میں۔ سورہ انعام میں ایک مقام پر اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ ایک فہرست میں 18 پیغمبروں کا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن کریم میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کتنے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سارے سن رہے ہیں، 25 انبیاء کے نام ہیں، اور کل نبی کتنے گزرے ہیں؟ 1,00,000 کئی ہزار، 24,000 یا کم و بیش، اس لیے میں کئی ہزار کا لفظ بولتا ہوں۔ 1,00,000 اور کئی ہزار رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، کتنے ہی رسول ہیں جن کے قصے میرے نبی آپ نے آپ کو سنا دیے۔ ورسولاً لم نقصصہم علیک، اور کتنے ہی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنا، رسول تھے لیکن ان کے حالات نہیں بیان کیے۔ اور قرآن کریم میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ صرف 25 نبیوں کے۔ ان 25 میں سے 18 نبیوں کو ایک فہرست میں اللہ پاک نے ذکر کیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہمارے عظیم پیغمبر، بڑی بڑی شانوں والے نبی، رتبوں والے نبی، لو اشرکو بالفرض، یہ شرک کر بیٹھتے۔ بالفرض نبی نے شرک نہیں کرنا، نبی مشرک نہیں ہوتے، نبی نے کوئی معصیت کبیرہ گناہ بھی نہیں کرنا ہوتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا بالفرض، لو اشرکو بالفرض، یہ شرک کر بیٹھتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، دنیا میں جتنے نیک اعمال انہوں نے کیے تھے سب کے سب برباد چلے جاتے۔ یہ عقیدے کی خرابی نبی کو بھی معاف نہیں ہے۔ دوستو، ماء و شمع کی کیا حالت ہے؟ ٹٹولیں اپنے آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر، جائزہ لیں۔ کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی تو کسی صاحب علم سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں گے، انشاءاللہ میں بھی وقت نکالوں گا آپ کے لیے اگر زندگی ہوئی۔ لیکن اپنا معاملہ خدا کا ساتھ سیدھا رکھیں۔ کتنے نبیوں کا تذکرہ میں نے کیا؟ 18 پیغمبروں کا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بالفرض شرک کر بیٹھتا تو ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ آئیے آگے چلیں۔ سارے نبیوں میں سے سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی شان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام میں اللہ پاک نے فرمایا ان اشرکت لیحبطن عملک، میرے لاڈلے پیغمبر بالفرض آپ شرک کر بیٹھیں، لیحبطن عملک، تمہارے بھی سارے اعمال برباد چلے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارے میں مبتلا ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ کوئی گنجائش ہے کسی کے لیے؟ نبیوں کے لیے گنجائش نہیں، امام الانبیاء کے لیے گنجائش نہیں، تم دوستوں میرے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں۔ میں دیوانہ نہیں، پاگل نہیں ہوں، الحمدللہ العظیم، مسئلے کی اہمیت میرے سامنے موجود ہے۔ میں نے خدا کا قرآن چار مرتبہ اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، الحمدللہ العظیم، اور قرآن کریم میرے سامنے ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ مجھے ایک لگاؤ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی لگاؤ نصیب فرمائے، اللہ اس کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، اللہ آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا، اول فرصت کے اندر مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ ان بچوں کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ آپ اپنے اپنے حلقوں کے اندر کوشش کریں،
یہ دکانیں بھی یہیں رہ جائیں گی، نوکریاں بھی یہیں رہ جائیں گی دوستو، یہ گھر بار بلڈنگیں کوٹھیاں بھی یہاں رہ جائیں گی، کاریں بھی یہاں رہ جائیں گی۔ انسان نے یہ کپڑے بھی اتار لیں گے، گھر والے کپڑے بھی اتار لیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اور پھر کفن کا جیب نہیں ہوتا کہ ہم نوٹ بھی ساتھ لے کر جائیں، نوٹوں والے یہ سمجھیں۔ وہاں صرف ہماری جان ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا عقیدہ ہوگا۔ اگر وہ سلامت ہے تو انشاءاللہ سرخرو ہو کر جائیں گے، اور عقیدے میں خرابی ہے تو پھر سوائے خسرت دنیا والآخرہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت ہم چیخ بھی نہیں سکیں گے کہ اپنی پکار اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو سنا سکیں کہ ہم فلاں مشکل کے اندر مبتلا ہیں، ہمیں آ کر نکالیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے دوستو؟ مسئلے کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہوا؟ اس طرح نہ بیٹھیں کہ جیسے مجھے معلوم ہو گیا سوئے ہوئے ہیں، یا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کے لیے سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ آئندہ زندگی کے اندر اپنے معاملات کو اس طرح ترتیب دیں گے کہ کاروبار بھی ہم نے کرنا ہے، نوکری پر بھی جانا ہے، گھر کے معاملات بھی چلانے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ اور ایمان بھی سنوار کر جانا ہے یہاں سے۔ کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اپنے ایمان کے۔ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی۔ قرآن ایک مقام، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ دن آنے والا ہے کہ انسان اپنے بھائی سے بھی انسان بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے دوست سے بھی بھاگے گا، اپنے بیوی سے بھاگے گا۔ اس وقت ہر انسان اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا، قبل اس کے کہ وہ مشکل گھڑی آئے اور پھر پچھتاوا ہمارا بے سود چلا جائے، بعد از وقت ہو۔ اس سے پہلے جو اللہ نے ٹائم دیا ہے، ابھی ٹائم ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جب سے آیا ہوں اس مسجد کے اندر، آج 49 سال مکمل ہو گئے، 50واں شروع ہو رہا ہے، میں نے کوئی رمضان المبارک بھی ناغہ نہیں کیا اس مسئلے کو صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا انعام ہے، اس کا فضل انعام ہے۔ عقیدہ میرا جو بھی ہے، میرے اندر کی کیفیت جو بھی ہے، میرے رب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ مجھے جذبہ دیا ہے کہ میں نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر مسئلے کو بیان کیا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں میں نہیں سوچا سوائے اس ایک ذات کے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسی کی خوشنودی پیش نظر رکھی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، اب تو الحمدللہ بڑا فضل ہو گیا پروردگار کا، لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوئے۔ شروع میں تو عجیب کی کیفیتیں ہوتی تھیں، دائیں بائیں محلوں کے اندر میرے خلاف چمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب میرے پیغمبر کی بغیر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کے بیان کرنے پر ان کو مارے بھی پڑی ہیں، ان کو گالیاں بھی بکی گئیں اور سب کچھ ہوا، میں کس باقی میں لوں؟ خدا کا دین بیان کرنے کی خدا کی توفیق مل جائے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ کوئی کیا کہتا ہے بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل پڑی ہے، آپ اپنے فرض پورا کر لیا۔ کوشش کریں سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کی مخالفت کرے، یہ کہیں کہ اب کسی وہابی مولوی کی بات سن کر آ گئے، ابلیس ابھی زندہ ہے، سارے وسوسے دے گا،
کوئی پرواہ نہ کریں، ماں باپ کہیں کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی بات کہتے چلے جائیں۔ اس لیے میں قرآن کی طرف بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ میں ابراہیم علیہ السلام خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، وہ لوگ کچھ کہہ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو جواب نہیں دیا، وہ کچھ بکتے رہے، ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنا پیغام سناتے رہے۔ یہ اسلوب اللہ نے ہمیں قرآن سے سکھا دیا ہے، اپنا پیغام خدا کی طرف سے جو آپ کو ملا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، بہن ناراض ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، خاندان والے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، آج ناراض ہوں کر راضی ہو جائیں گے، لیکن خدا کو ناراض نہ کریں، ان کی خوشنودی کی خاطر خدا کو ناراض نہ کریں۔ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، میں یہاں موجود ہوں، کوئی اشکال ہے میں موجود ہوں کہ مجھے فلاں اشکال ہے آپ کی بات پر، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں اس کو اشکال زائل کروں گا، لیکن جو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اس کو دل و دماغ میں بٹھا کر پھر آگے اس پیغام کو پہنچائیں۔ میرے دوستو، زندگی نے ساتھ دیا تو یہ باتیں ہوں گی۔